अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर आफियत से होंगे। उम्मीद करती हूँ रोज़मर्रा की तरह, और हम भी सब खैर आफियत से हैं। अब चिले कलान भी ख़त्म हो चुके हैं। अब चिले कलान नहीं है, लेकिन चिला बचा चल रहा है, फिर चिला खोड़ चलेगा। फिर इसी तरह से अपनी ज़िंदगी का जो रोज़मर्रा का जो भी हमारी ज़िंदगी गुज़र रही है वो बहुत ही मतलब एक तरफ से मैं तो बहुत ही ज़्यादा खौफज़द होती हूँ, क्योंकि दिन ब दिन हम अपने कब्र के नज़दीक होते जा रहे हैं। तो इसीलिए ये एक बहुत ही मैं तो हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बहुत ज़्यादा डर महसूस करती हूँ, क्योंकि हमें डर रखना भी चाहिए और अपने ईमान को दुरुस्त रखना वो बहुत ही ज़रूरी बात है। बहुत ही ज़रूरी बात है। और बाकी तो मैं क्या कहूँ, कहने के लिए तो बहुत बात है। और आज मैं बाज़ार गई थी, फिर मैंने बाज़ार से ये बॉटल ख़रीद के लाए, और ये बॉटल मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगे, क्योंकि ये बॉटल अच्छी मटेरियल की है। और मैंने इस तरह से 2 बॉटल ले ली, एक बड़े एक छोटे। इससे पहले भी मेरे पास 2-4 बॉटलें थे, लेकिन वो थोड़ा इससे दूसरा टाइप का था, बोरोसिल का था। और ये भी बहुत प्यारे प्यारे बॉटल्स है। अब इस पे अचार भी रख सकते हैं, इस पे कुछ भी रख सकते हैं, स्नैक्स रख सकते हैं, कुकीज़ रख सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं। लेकिन अच्छा, इसमें कुछ रखने से मुझे लगता है क्या रखा जाए। अब कुछ भी रखूँगी तो आप लोग से ज़रूर मैं शेयर करूँगी। तो ये मैंने लाए इस तरह से। तो देखिए, ये बॉटल बहुत ही खूबसूरत बॉटल है। तो बाकी बस आज मैं सोच रही थी, आज फ्राइडे भी था तो फ्राइडे मार्केट जाऊंगी, लेकिन नहीं जा पाई। तो कोई नहीं, अब कल तो सैटरडे है, कल शायद थोड़ा काम है मुझे, और संडे को इंशाल्लाह थोड़ा एक शॉर्ट ट्रिप पे जाऊंगी। थोड़ा सा घर बैठे बैठे ना कभी बहुत ज़्यादा मतलब उलझन सी हो जाती है। मैं तो अमूमन घर में ही होती हूँ। जैसे कभी मुझे इकबाल साहब भी कहते हैं आप होम अरेस्ट करके बैठे हो, लेकिन मुझे घर से आफियत वाली जगह कोई और लगती नहीं है। तो मुझे घर बहुत ही आफियत वाली जगह लगती है, और मुझे घर बैठना बहुत अच्छा लगता है अपने बच्चों के साथ। हस्बैंड तो बहरहाल दिन भर तो काम पे होते, मर्द हजरात है, तो हम औरत लोग तो महारानी की तरह घर में बैठे होते हैं, और घर कोई कैद खाना नहीं होती है। लेकिन कभी कभी फिर दिल करता है कि थोड़ा इधर उधर जाए, लेकिन जाए भी वैसी जगह पे जहाँ पे मतलब अपने फैमिली के साथ जाए। तो बस, और लाइफ एक तरफ से बहुत ही अच्छी है। लेकिन अब मेरे कहने का मतलब ये है कि दिन दिन जो गुज़र रहे हैं बहुत तेज़ी से, रफ्तार से, हफ्ता महीना साल किस तरह गुज़रते हैं पता ही नहीं चलता है। और 2023 भी इस तरह से आ चुके हैं। अब इसी तरह से 24-25 अब पता नहीं वक्त गुज़र रहे हैं, और हम कब्र के करीब हो रहे हैं, और हमें कब्र का कुछ खौफ व फिक्र नहीं है। तो इस चीज़ के लिए मैं बहुत ही हैरान हूँ लोगों को देख के, क्योंकि कुछ लोग हैं जिन्हें वाकई में उनको लगता है कि ये दुनिया ही सब कुछ है, यहाँ से कभी हमें मतलब रुखसत होके जाना है। शायद वो ये नहीं सोचते होंगे, लेकिन मुझे तो हर वक्त मौत का फ़िक्र रहता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने हाज़िरी किस तरह हो जाए, और अल्लाह ताला जब कोई सवाल करेंगे तो उसका जवाब कैसे दें। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हर मुमकिन कोशिश करती रहती हूँ, गुफ्तगू करती हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, और मुझे लगता है कि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से वाकई में बात कर रही हूँ, क्योंकि दिल में पूरी मेरे मतलब हमारे दिल में ईमान होना चाहिए। तो बाकी बस सब लोग खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बिना ग़ैबत के रहिए, फ़ुज़ूल बातें मत कीजिए, मोहब्बत से रहिए, अपने फैमिली के साथ वक्त गुजारिए, अपने रिश्तेदारों के साथ वक्त गुजारिए, और वो वक्त ऐसा गुजारिए कि जो एक दूसरे के पीठ पीछे कोई गिले शिकवे ना कर रहे हो या ना करना पड़े। बाकी तो आज जहाँ कहीं भी जाओ तो बस सामने तो बहुत ही प्यार जताते हैं, लेकिन पीठ पीछे जब कोई कुछ कहते हैं ना, जब सुनते हैं तो बहुत ही दिल भर आता है, और बहुत ही ज़्यादा दिल दुखता है
حقیقتاً تو وہ بہت ہی مطلب اچھی بات نہیں ہوتی ہے. تو ہر وقت خوش سے رہیے اور غیبت فری رہیے، حسد فری رہیے، اور بس اسی میں عافیت ہے. ہاں تو میرے پیارے پیارے ویورز، آج 4 فروری ہے اور آج میرے ساتھ ایک بہت بڑا، پتہ نہیں میریکل کہوں یا پھر ایسے ہی کہوں، ابھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے. تو ایک بندہ آیا تھا دور دراز کہیں سے، بول رہے تھے لداخ کے کسی ریجن کا نام لے رہے تھے، لیکن مجھے تو نہیں پتہ ہے لداخ کے بارے میں، مجھے کچھ بھی نہیں پتہ ہے. صرف لداخ نام پتہ ہے جو کیپٹل ہے. تو وہاں گئی بھی ہوں میں 1-2-3 بار گھومنے. تو اس کے بعد باقی لداخ کا کچھ پتہ نہیں ہے. تو وہ کچھ نام کہہ رہے تھے، زنسکار کے ارد گرد بول رہے تھے. تو وہ صبح صبح آئے تھے تو اس نے اپنا مجبوری سنایا بہت. میرا کوئی، اس کی بیوی بیمار تھی شاید، پھر اس کو کچھ چیز ہے وہ بیچنا چاہتے ہیں. تو اس کے ساتھ میرا وابستہ ہے، پہلے بھی اس بندے سے 2-3 بار مل چکی ہوں سری نگر میں ہی. تو سلام دعا تھا، فون نمبر وغیرہ تھا. تو صبح صبح فون کر کے پھر آ گئے ہمارے پاس. تو پھر اس کو پیسوں کی بہت سخت ضرورت تھی. تو پتہ نہیں اس نے 2 چیزیں مجھے دکھائی اور پھر کہا کہ یہ آپ خرید لیجئے، یہ ایک دم اوریجنل ہے. تو اس میں کچھ، اس نے ایک پتھر بھی لائے ہیں سبز رنگ کے. تو بول رہے تھے کہ یہ ہمارے ماں کے زمانے کے ہیں. تو اس چیز کے بارے میں مجھے تھوڑی بہت علمیت ہے، لیکن پھر بھی وہ کہہ رہا تھا کہ یہ اس کو نوبو کہتے ہیں ہم. تو نوبو مطلب بہت زیادہ پریشیس. تو اس کو آپ کوئی، میں بیچنا چاہتا ہوں بول کے. تو پھر میں نے اس سے ریٹ کیا. تو ریٹ پہلے تو وہ مطلب ایک لحاظ سے تو کچھ بھی نہیں اگر یہ اوریجنل ہوں گے. تو دوسری طرف سے اگر اوریجنل نہیں ہوں گے تو پھر تھوڑی مہنگی بھی ہے. لیکن ابھی میں اماؤنٹ نہیں کہوں گی. لیکن پھر میں نے ابھی اسے کہا کہ ابھی تو میں یہ خرید نہیں سکتی ہوں، تو آپ 1-2 دن کے بعد آ جائیں تو پھر میں آپ کو بتا دوں گی. اب میں سوچتی ہوں میں کس سے مشورہ لوں گی. تو وہ بندہ مجھے پہلے تو شوٹ نہیں کرنے دے رہے تھے. میں نے کہا میرے یوٹیوب چینل ہے، آپ بھی آ جاؤ. تو پھر وہ بول رہے تھے کہ نہیں میں نہیں آؤں گا. تو کسی کے اجازت کے بغیر ہم اس کو فورس نہیں کر سکتے ہیں. لیکن اس نے کیا کیا کہ یہ چیز میرے پاس امانت کے طور پہ چھوڑ گئے. اور لیکن اس نے کچھ پیسے مجھ سے ابھی ادھار لیے. تو میں نے اسے آج اور کل کا وقت لیا. تو تب تک میں انشاءاللہ، میرا ایک جان پہچان ہے، وہ اینٹکس کے ساتھ ان کا وہ ہے، مطلب بزنس ہے. میں ان سے جا کے مشورہ کروں گی سوچا تھا. تو میں نے سوچا کہ آپ ویورز سے بھی میں اس بارے میں تھوڑا سا ایسے بتا دو، اپنے دل کی بات تھی. آج صبح صبح ایسا کچھ ہوا. تو اس نے ستو بھی لائے تھے میرے لیے اور ڈرائی چیز بھی لائے تھے. تو دوپہر کو میں نے اسے کہا کھانا کھانے آنا، لیکن اس نے کہا نہیں، بیوی کو لے کے ہاسپٹل میں جانا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو کچھ رقم میں نے ابھی فی الحال اس کو دیے ہیں تاکہ اس کا حاجت نکل جائے. تو باقی اس مسئلے میں دیکھوں گی. اگر اوریجنل ہے تو پھر تو بہت ہی بڑا بات ہے، اچھی بات ہے. اوریجنل ہوگا تو پھر دام مناسب ہے. اگر اوریجنل نہیں ہوں گے تو پھر ریٹ اونچا ہے. تو پھر میں اس کو واپس دے دوں گی. اور جو میں نے پیسے اس کا حاجت نکالا ہے، وہ جب اس کے پاس پیسے آئیں گے تو پھر وہ مجھے واپس دیں گے. تو کوئی بات نہیں، کسی کا حاجت نکال سکوں یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اگر اپنے پاس ہو نہ ہو، پھر بھی اگر عین موقع پہ کسی کا حاجت نکل رہے ہو، اپنے پاس ہو تو دے دینا چاہیے. اللہ رب العزت ہے، اللہ کسی کا راستہ نہیں بند کریں گے. یہی تو ہمارا دین ہے، یہی تو ہمارا اسلام ہے، یہی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کرنا ہے. پھر اسی لیے مجھے کوئی بھی، میں اتنا پیسے والی، میرے پاس پیسوں کی کمی نہیں، میرے پاس بہت بڑے بنگلے، نوکر چاکر یہ سب ہے، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں کوئی مفلس نہیں ہوں، میں غریب نہیں ہوں، مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے. نوکر چاکر تو رکھنا، اگر میرے پاس حیثیت بھی ہوتی تب بھی میں نوکر چاکر نہیں رکھتی، کیونکہ نوکر وغیرہ رکھنا بہت ہی سنگین مسئلہ ہے. ان کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے. نوکر رکھ کے اس کو
کو عذاب دینا، یہ اس کو مطلب دو نظر دیکھنا، یہ بہت ہی بڑی گناہ کی باعث ہوگی. تو اسی لیے اللہ رب العزت نے مجھے بہت عافیت والی زندگی دے رکھی ہے، اسی میں بہت زیادہ خوش ہوں. تو ویورز آپ لوگ دیکھتے رہیے، ابھی آگے کا میرا کیا رہے گا ایکٹیویٹیز آپ لوگ سے شیئر ضرور کروں گی. میں اپنے جھٹپٹ کھانا بنانا شروع کر رہی ہوں اور آج کا بلاگ بھی میں اب اسی سے اینڈ کروں گی. تو میرے سرسوں کا تیل ایک دم دھواں چھوڑ چکے ہیں، تو میں اس میں پیاز ڈالوں گی. نہیں لایا جی. تو میں نے پیاز ادرک ڈالی، اب اس کو میں تھوڑا بھوننے دوں گی. تو وہی بات ہے، میرا سیزنل سبزی مجھے بہت پسند ہے. آج میں آلو اور مٹر بنا رہی ہوں، اور ابھی میٹ آئے نہیں، اقبال صاحب میٹ لینے گئے ہیں. تو یہ میرا ایک بہت ہی تازہ سا پتہ گوبھی آئے ہیں، اس کو میں چائنیز سٹائل میں بناؤں گی، اور بس یہی بناؤں گی. اور باقی بس ڈھیر سارا پیار ڈالیے کھانا بنانے کے ٹائم، ڈھیر سارا پیار کے ساتھ پھر کھانا بہت مزیدار بنتے ہیں. آج میں آلو مٹر میں کچھ میٹ نہیں ڈالوں گی، میٹ کو میں ابھی جب اقبال صاحب لائیں گے تو الگ سے میں بناؤں گی. تو آج کا بلاگ میں یہیں پہ اینڈ کرنا چاہتی ہوں. وتھ لاٹس اینڈ لاٹس آف لو اینڈ افیکشن فرام مائی سائڈ ٹو آل مائی ویورس ہوسو ایور. 1 2 3 4 5 10 جتنے بھی ہوں گے، آئی ایم سو گریٹفل ٹو آل آف دیم. تو باقی بس اللہ رب العزت ہم سب کو جنت الفردوس میں انٹری کرے، اور ہماری نیت کو پاک صاف رکھے، اور ہم سب کو عیبت غیبت سے نجات دے. اور حسد سے بچ کے رہیے، حسد مت کیجیے، حسد بہت ہی بری بات ہوتی ہے. اور بس ہم سب کے دل میں ایمان جاگ جائے، اور ہم سب کے دلوں میں محبت جاگ جائے، اور اللہ سے محبت کیجیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیجیے. ہماری زندگی بہت عافیت والی بن جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.